حدیث کی 6 کتابیں جسے صحاح ستہ کہا جاتا ہے، ان میں سب سے پہلی بخاری شریف، اس کے بعد مسلم شریف، اس کے بعد ابو داؤد شریف، اس کے بعد ترمذی شریف، اس کے بعد ہے ابن ماجہ، اس کے بعد ہے نسائی۔ یہ 6 کتاب جس کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے۔ یہ حدیث میں جو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، یہ حدیث سنن ابی داؤد شریف یعنی ابو داؤد شریف میں یہ حدیث جلد اول میں موجود ہے۔ حدیث سنیں گے تو ایمان عقیدہ تر و تازہ ہو جائے گا، اور جو کہتے ہیں کہ ثواب نہیں پہنچتا ہے تو اس سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں، ان کو کہہ دینا کہ تمہارے مردے کو ثواب نہیں پہنچتا ہے، اس لیے کہ ثواب پہنچانے کے لیے اور ثواب پہنچنے کے لیے دونوں کے لیے ایمان والا ہونا چاہیے۔ جس کو آپ ثواب پہنچائیں گے وہ بھی مومن ہو اور پڑھنے والا بھی مومن ہو۔ کافر صبح سے شام تک 1 مرتبہ قرآن نہیں 1000 مرتبہ قرآن پڑھ کر کے اگر کسی مومن کو اصال کرے گا تو وہ ثواب نہیں پہنچے گا، اس لیے کہ ثواب پہنچانے کے لیے پڑھنے والا بھی مومن ہونا چاہیے، اور جس کو ثواب پہنچاتے ہو وہ بھی مردہ مومن ہونا چاہیے۔ بولیے نا، وہ بھی مومن ہونا چاہیے۔ اس لیے بدعقیدوں کے ہاں سے بچے کو بلا کر کے 1 ختم کیا 1000 ختم کروا دو گے، اگرچہ تمہارا مردہ مومن ہے لیکن اسے ثواب نہیں پہنچے گا۔ یہ بھی مسئلہ یاد رکھیے، ثواب پہنچانے کے لیے پڑھنے والا بھی مومن ہو، اور جس کو ثواب پہنچایا جائے وہ مردہ بھی کیا ہو، مومن ہو۔ میں اپنی بات نہیں کرتا، مصطفیٰ کے در کی بات کرتا ہوں۔ زبان غلام کی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا ارشاد ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث سماعت کریے۔ ابو داؤد شریف جلد 2 میں یہ حدیث موجود ہے۔ ایک شخص ہے جن کا نام ہے عمرو ابن عاص۔ عمرو ابن عاص صحابی رسول ہے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ فداک ابی و امی، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ اے اللہ کے رسول ایک مسئلہ لے کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضر آئے۔ میرے نبی نے فرمایا پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ عمرو ابن عاص نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو معلوم ہے کہ میرا باپ عاص ابن وائل جو پوری زندگی آپ سے دشمنی رکھا، آپ کی دشمنی میں دنیا سے چلا گیا، لیکن یا رسول اللہ مرنے سے پہلے اس نے ہمیں اور ہمارا ایک بھائی ہے جس کا نام ہے ہشام، دونوں بھائیوں کو بلا کر کے وصیت کیا کہ اے میرے بیٹے تم لوگوں کو جو میرے مال سے 50 غلام ملا ہے، میرے مرنے کے بعد 50 غلام کو جو تمہیں حصے میں میرے مال سے ملا ہے تم آزاد کرنا۔ تو ہم لوگوں نے پوچھا بھاوا آزاد کرنے کے لیے کیوں کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا تھا اس لیے آزاد کر دینا کہ مرنے کے بعد اللہ میرے عذاب میں تخفیف فرمائے گا۔ میرے عذاب میں کیا کرے گا؟ تخفیف۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو کفر پر مرا ہے، نبی کی دشمنی لے کر کے مرا ہے، لیکن اس کا بھی عقیدہ ہے کہ اگر کسی کو صدقہ کرو گے تو صدقہ سے مردے کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تو یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر آیا، آپ جانتے ہیں کہ میرا باپ عاص ابن وائل پوری زندگی آپ کی دشمنی کیا ہے اور اسی دشمنی میں مرا ہے، تو کیا میں اپنے باپ کی طرف سے 50 غلام کو آزاد کر سکتا ہوں، جبکہ میرا بھائی ہشام اپنے حصے کا 50 غلام آزاد کر چکا ہے، اور میں اس وقت تک آزاد نہیں کروں گا جب تک کہ آپ ارشاد نہ فرمائیں گے، آپ جب تک حکم نہیں دیں گے۔ بات سمجھ میں آئے گی نہیں؟ انہوں نے کیا پوچھا کہ جب تک آپ نہیں کہیں گے میں اپنے باپ کی طرف سے 50 غلام کو آزاد نہیں کروں گا، اس لیے کہ میرا باپ ایمان پر نہیں مرا ہے بلکہ کفر پر مرا ہے۔ میرے نبی نے اسی موقع پر ارشاد فرمایا، حدیث کے الفاظ بغور سماعت کیجیے۔ میرے نبی نے فرمایا، صحابی رسول سے کہا، عمرو ابن عاص سے کہا، لو کان مسلما فاعتقتم عنہ او تصدقتم عنہ او حجزتم عنہ بلغہو ذالکا، کہیے سبحان اللہ او کما قال۔ میرے نبی نے فرمایا عمر سنو، اگر تیرا باپ مسلمان ہوتا، اسلام کی حالت میں مرتا، ایمان کی حالت میں مرتا، اب اگر تم اس کے طرف سے غلام کو آزاد کرتے، اس کی طرف سے صدقہ کرتے، اس کی طرف سے حج کرتے، تو ضرور اس کا نفع تمہارے باپ کو پہنچتا، لیکن تمہیں معلوم ہے کہ تیرا باپ دنیا سے گیا ہے، ایمان کے ساتھ نہیں گیا ہے، کفر پر مرا
ہے اور جو کفر پر مرتا ہے اس کا عالم یہ ہے کہ مر گیا مردود، جس کا فاتحہ نہ درود، یہ مرا ہے نہ اس کے لیے فاتحہ ہے نہ درود ہے، نہ اسے کچھ بھی نفع پہنچے گا، اس لیے تم اس کی طرف سے غلام آزاد نہ کرو۔ یہ کس نے فرمایا؟ ہم نے کہا، اور بولیے نہ بولیے، ہم نے کہا نبی نے فرمایا۔ تو نبی کے فرمان سے کیا پتا چلا کہ جس کے لیے ایصال ثواب کریں گے وہ بھی مومن ہونا چاہیے، وہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ پھر نبی کا ارشاد ہے نا جی، نبی کے ارشاد پر ہمارا ایمان ہے کہ ہے قول خدا قول محمد، فرمان میں بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن میں۔ نبی نے کیا فرمایا کہ تم اگرچہ مومن ہو لیکن تیرا باپ کفر پر مرا ہے، لہذا اگر اس کی طرف سے تم 50 غلام آزاد کرو گے تو اسے کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ تو معلوم کیا ہوا؟ ایصال ثواب کے لیے پڑھنے والا بھی مومن ہو اور جس کو ایصال ثواب کیا جائے وہ بھی کیا ہو؟ ارے بولیے نا جی، زور سے بولیے، وہ بھی کیا ہو؟ اگر کوئی بدعقیدہ کے لیے ایصال ثواب کرے گا تو ثواب پہنچے گا، اور اگر بدعقیدہ کو معلوم ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ بدعقیدہ ہے، نبی کی گستاخی میں پوری زندگی گزار کے دنیا سے گیا، اور اس کے جانتے ہوئے بھی اگر اس کو ایصال ثواب کریں گے اور یہ سمجھیں گے کہ ایصال ثواب کرنا حق ہے تو ایمان بھی چلا جائے گا۔ یہ بھی یاد رکھیں، یہ بھی کیا ہوگا؟ ایمان بھی چلا جائے گا۔ جس طرح سے کتابوں میں آتا ہے کافر جب تک زندہ ہے اس کے لیے ہدایت کی دعا کی جا سکتی کہ اللہ اسے ہدایت عطا فرما، اور کفر پر مرا ہے تب اس کے لیے شفاعت کی دعا نہیں کریں گے کہ اللہ اس کی مغفرت فرما، اسے بخش دے۔ اس لیے کفر پر جو مرا ہے اس کی بخشش کی اگر دعا کرو گے تمہارا ایمان چلا جائے گا۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ تو نبی نے کیا فرمایا کہ اگر تیرا باپ اسلام پر مرا ہوتا تب تو اس کو فائدہ ملتا، لیکن اسلام پر مرا نہیں ہے، کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ تو نبی کے ارشاد سے یہ بات واضح اور یہ بات پورے طور سے کھل کر کے سامنے آ گئی کہ ایصال ثواب کے لیے پڑھنے والا بھی مومن ہو اور جس کو ثواب پہنچایا جائے وہ بھی کیا ہو؟ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد الجلد والکرم وآلہ وصحبہ وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول۔ اسی طرح سے ماں باپ کے حقوق ہمارے اوپر صرف دنیا ہی تک نہیں ہے، دنیا میں جس طرح سے ماں باپ کے حقوق ہمارے پاس ہے، مرنے کے بعد بھی ماں باپ کا ہمارے اوپر حق ملتا ہے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ دنیا میں زندہ تھے تو جو ان کے حقوق تھے یا رسول اللہ میں نے ان کے حقوق کو بجا لایا، ان کی خدمت کی، ان کی ضیافت کیا، انہیں کھانا پانی سب کچھ دیا یا رسول اللہ، جتنا مجھ سے ہو سکا دنیا میں جب تک میرے ماں باپ حیات سے تھے میں نے ان کی خدمت کی۔ یا رسول اللہ ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے تو ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی کیا ان کا میرے اوپر کوئی حق پہنچتا ہے؟ وہ اپنے کہیں یہ سمجھ رہے تھے کہ ماں باپ کا حق صرف ان کی زندگی تک ہے، حیات تک ہے، مرنے کے بعد نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا سنو، تمہارے ماں باپ کا حق جس طرح سے ان کی زندگی میں ہے مرنے کے بعد بھی ہے۔ تو صحابے نے پوچھا مرنے کے بعد ماں باپ کا ہمارے اوپر کیا حق پہنچتا ہے؟ تو میرے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ مشکات شریف کی حدیث موجود ہے، میرے نبی نے فرمایا